السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سبق مرزا غالب کے عادات و خصائل کا خلاصہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے غالب کا ایک شعر، یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ عزیز طلباء، اگر آپ نے میرے چینل معلم اردو کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب لائک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ لہذا ہم شروع کرتے ہیں سبق مرزا غالب کے عادات و خصائل کا خلاصہ۔ آپ نے خلاصہ اس طریقے پر شروع کرنا ہے کہ اس سبق میں یہ بتایا گیا ہے کہ مرزا غالب نہایت وسیع اخلاق کے مالک تھے۔ وہ ہر ایک شخص کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملتے تھے۔ وہ دوستوں کی خوشی میں خوش اور غمی میں غمگین رہتے تھے۔ جو لوگ ان سے ایک دفعہ ملنے آتے تھے انہیں اشتیاق رہتا تھا، شوق رہتا تھا کہ وہ مرزا غالب سے دوبارہ ملاقات کرے۔ اسی وجہ سے ان کا حلقہ احباب جو تھا وہ بہت وسیع تھا۔ ان کو نہ صرف دلی سے خط آتے تھے بلکہ ان کو پورے ہندوستان سے خط آتے تھے، اور مرزا غالب اپنے دوستوں کے خطوط کا جواب اور غزل کی اصلاح میں تاخیر نہیں کرتے تھے۔ جو بھی خط آتا تھا ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ان کے خط کا جواب جتنا جلد ہو سکے دے دیا جائے، اور مرزا غالب ان کی غزل کی اصلاح بھی کر دیا کرتے تھے۔ مرزا غالب میں مروت اور لحاظ انتہا درجے کا تھا۔ مرزا غالب اتنے کشادہ اور ہنس مکھ انسان تھے کہ اپنی آمدنی سے بھی بڑھ کر جو ہے وہ خرچ کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ان کے گھر کے سامنے محتاج، غریب، ضرورت مند، اندھے، لولے، لنگڑے، اپاہج کئی قسم کے لوگ جو ہے وہاں پر موجود ہوتے تھے، اور یہ ان کی اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح مرزا غالب اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے تھے، اور وہ لوگ جو گردش روزگار سے یعنی زمانے کی گردش سے بگڑ چکے تھے، یعنی ان کے حالات ان پر تنگ آ چکے تھے، تو مرزا غالب ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے تھے۔ ایک دفعہ ان کے ایک دوست آئے، انہوں نے ایک کھردرا سا جو ہے وہ لباس پہنا ہوا تھا جو بالکل گھٹیا تھا، یعنی کم قیمت کا تھا۔ تو مرزا غالب نے ان سے یوں نہیں کہا کہ آپ نے گھٹیا لباس پہنا ہوا ہے، بلکہ انہوں نے انہیں یہ کہہ دیا کہ یہ آپ کا لباس مجھے اچھا لگتا ہے، یا آپ مجھے دے دیں اور میرا لباس جو ہے وہ پہن لیں۔ تو لہٰذا انہوں نے ایسے ہی کیا۔ مرزا غالب کے مزاج میں ظرافت بہت زیادہ پائی جاتی تھی، اسی وجہ سے انہیں حیوان ناطق کی بجائے حیوان ظریف اگر کہا جائے تو بجا ہے۔ ایک دفعہ رمضان المبارک میں بادشاہ سے ملنے گئے تو بادشاہ نے پوچھا، مرزا تم نے کتنے روزے رکھے؟ تو کہنے لگے، پیر مرشد ایک نہیں رکھا۔ ایک محفل میں مرزا غالب میر تقی میر کی تعریف کر رہے تھے تو وہاں پر شیخ ابراہیم ذوق بھی موجود تھے، تو انہوں نے سودا کو میر پر ترجیح دی۔ تو مرزا غالب نے کہا کہ میں تو آپ کو میری سمجھتا تھا، مگر اب معلوم ہوا کہ آپ سودائی ہیں، یعنی کہ مرزا رفیع سودا کی انہوں نے ابراہیم ذوق جو ہے انہوں نے مرزا رفیع سودا کی جو ہے وہ تعریف کی، تو اس وجہ سے غالب نے یہ جملہ کہا کہ میں تو آپ کو میری سمجھتا تھا مگر اب معلوم ہوا کہ آپ سودائی ہیں۔
مرزا غالب ایک وزادار آدمی تھے، وہ بڑے بڑے لوگوں کے پاس جاتے تھے تو پالکی کے بغیر سفر نہیں کرتے تھے، اور بڑے بڑے امراء مائد سردار جو ہوتے تھے ان سے یہ ملاقات کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، اور یہ نہیں ظاہر کرتے تھے کہ میں غریب آدمی ہوں، بلکہ وہ اپنی وضع قطع جو تھی وہ اس انداز میں رکھتے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ بہت اچھے انسان ہیں۔ مرزا غالب کو پھلوں میں آم پسند تھے، دوست احباب ان کے دور دراز سے ان کے لیے آم بھیجتے تھے، کبھی خود بھی جو ہے وہ منگوا لیا کرتے تھے۔ مرزا کا دل آموں سے کبھی سیر نہیں ہوتا تھا۔ ایک دفعہ بادشاہ کے ساتھ جو ہے وہ باغ میں ٹہل رہے تھے، باغ میں سیر کر رہے تھے، تو بار بار مرزا غالب جو ہے وہ آموں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بادشاہ نے پوچھا غالب خیریت ہے؟ تو کہنے لگے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کسی دانے پر میرے باپ دادا کا نام تو نہیں لکھا ہو۔ تو بادشاہ نے اس وقت ان کے لیے جو ہے وہ ایک آموں کی پیٹی جو ہے ان کے لیے بھجوا دی۔ ایک محفل میں مولانا فضل حق نے مرزا سے آم کے متعلق پوچھا تو مرزا صاحب کہنے لگے کہ میرے نزدیک تو آم میں صرف دو ہی باتیں ہونی چاہیے، میٹھا ہو اور بہت ہو۔ تو اس طریقے پر آپ جو ہے اس خلاصے کو پیش کر سکتے ہیں۔ اب اس کو ایک نظر آپ پھر ایک دفعہ سن لیں تاکہ آپ کو جو مکمل طور پر جو خلاصہ یاد ہو جائے۔ دیکھیں، سب سے پہلے آپ نے سبق کا عنوان لکھنا ہے، مصنف کا نام لکھنا ہے۔ اب اس پہ آپ نے شروع یوں کرنا ہے، میں آپ کو پڑھ کے ایک دفعہ پھر سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ اس سبق میں یہ بتایا گیا کہ مرزا غالب نہایت وسیع اخلاق کے مالک تھے، وہ ہر شخص سے خندہ پیشانی سے ملتے تھے، جو شخص بھی ان سے ایک دفعہ ملنے آتا انہیں ہمیشہ غالب سے ملنے کا شوق غالب رہتا، دوستوں کی خوشی اور غمی میں برابر کے شریک رہتے تھے۔ ان کے بہت زیادہ دوست تھے، دوستوں کو جو خط لکھتے تھے ان میں محبت اور پیار نظر آتا، اکثر لوگ انہیں بے رنگ خط لکھتے تھے مگر وہ کبھی برا نہ مانتے، ان کو پورے ہندوستان سے خط آتے تھے۔ مروت اور لحاظ مرزا غالب کی طبیعت میں بہت زیادہ تھا، کبھی کسی غزل یا قصیدے کو بغیر اصلاح کے واپس نہ کرتے تھے، اگرچہ ان کی آمدنی بہت تھوڑی تھی لیکن کھلے دل کے مالک تھے کہ کوئی سائل بھی ان کے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ ان کے گھر کے سامنے اندھے لولے اور لنگڑے اور پڑے رہتے تھے، اسی وجہ سے ہمیشہ خود تنگ دست رہتے تھے۔ وہ اپنے دوستوں سے اچھا سلوک کرتے تھے اور ان کی اپنی حیثیت کے مطابق مدد بھی کرتے تھے۔ مرزا کے مزاج میں ظرافت بہت زیادہ تھی، انہیں حیوان ناطق کی بجائے حیوان ظریف کہا جائے تو بجا ہے۔ ایک دفعہ رمضان المبارک میں بادشاہ سے ملنے گئے تو بادشاہ نے پوچھا مرزا تم نے کتنے روزے رکھے؟ عرض کیا پیر و مرشد ایک نہیں رکھا۔ ایک مجلس میں مرزا میر تقی میر کی تعریف کر رہے تھے کہ شیخ ابراہیم ذوق بھی موجود تھے، انہوں نے سودا کو میر پر ترجیح دی تو مرزا نے کہا میں تو تم کو میری سمجھتا تھا مگر اب معلوم ہو کہ آپ سودائی ہیں۔ مرزا کی آمدنی اگرچہ کم تھی لیکن وہ ہمیشہ عزت کی زندگی گزارتے تھے، شہر کے بڑے بڑے لوگ ان کی ملاقات کو آتے تھے، یہ بھی ان کے مکان پر جاتے تھے اور بغیر پالکی کے سفر نہیں کرتے تھے۔ فواکہ میں آم مرزا کو بہت مرغوب تھے، آموں کے موسم میں ان کے دوست دور دور سے ان کے لیے عمدہ آم بھیجتے تھے، بعض دفعہ دوستوں کو کہہ کر بھی آم منگوا لیتے تھے۔ ایک دفعہ بادشاہ کے ساتھ باغ میں ٹہل رہے تھے تو مرزا بار بار آموں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بادشاہ نے کہا کہ بار بار کیا دیکھ رہا ہوں؟ مرزا نے عرض کیا اس کو دیکھتا ہوں کہ کسی دانے پر میرا باپ دادا کا نام بھی لکھا ہے یا نہیں۔ نواب مصطفیٰ خان بیان کرتے ہیں کہ ایک صحبت میں مولانا فضل حق اور دوسرے کچھ دوست بھی تھے، ہر ایک نے آم کے بارے میں اپنی اپنی رائے دی۔ جب مرزا کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی میرے نزدیک تو آم میں صرف دو باتیں ہونی چاہیے، میٹھا ہو اور بہت ہو۔ سب حاضرین ہنس پڑے۔ تو امید ہے آپ کو یہ خلاصہ سمجھ بھی آ گیا ہوگا، یاد بھی ہو گیا ہوگا۔ تو مزید ایک دفعہ آپ اس کو سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہو جائے گا۔ اللہ حافظ۔